وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें मैंने फजीलत दी थी तमाम जहानों पर और उस दिन से डरो जिस दिन
کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کو دوبارہ ان کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو رب نے ان کو عطا کی تھیں، کہ میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی تھی۔ اپنے دور میں یہ ایسی قوم تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر برتری عطا فرمائی تھی اپنے دور میں۔ بعد میں جب یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں بھی دیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت موسیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت انعامات ان پر کیے تھے۔ اور قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دی جائے گی اور سفارش بھی قبول نہ ہوگی۔ ہاں جی، آج ہمارے معاشرے کو کس عقیدے نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ سفارش کے عقیدے نے۔ میرے پیر صاحب جو ہیں سفارش کر لیں گے، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور آپ خود جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور جب تک سارے امتیوں کو جنت میں داخل نہیں کر لیں گے خود جنت میں نہ جائیں گے۔ میری بہنوں، یہ شیطان نے ہمیں ایسی باتیں سکھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کتنے عاجز ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے اس دن تمام نبی صرف ایک بات کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی، اللہ میری جان، اللہ میری جان، اللہ میری جان۔ کجا یہ کہ آپ یہ دعوے کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ پہلی میری امت کو ڈالو تو پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفسی 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 کہہ رہے ہیں، اللہ میری جان، میری جان، میری جان۔ تو اس دن سفارش قبول نہ ہوگی، یہ میں کہہ رہی ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ اس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ہاں صرف اس کی قبول کی جائے گی جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اللہ اجازت نہ دے گا کسی کو چوں کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ایسی ہی بات ہے یا نہیں؟ اور اس دن بدلہ بھی نہ لیا جا سکے گا اور کوئی مدد بھی نہ کی جا سکے گی۔ دنیا میں تو ہم اپنے بہن بھائیوں سے مدد لے لیتے ہیں، ملازموں سے مدد لے لیتے ہیں، ان کی خدمات کا بدلہ انہیں دے دیتے ہیں۔ قیامت میں کوئی ڈیلنگ ایسی نہ ہو پائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں نجات دے دی، آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعات بنی اسرائیل کے بچے بچے کی زبان پر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کی، زیادہ تفصیل نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اشارات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم فرعون کے غلام تھے، اور فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اصل میں فرعون کو کسی خواب آئی تھی اور اس کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت چھین لے گا۔ اس نے جناب حکم دے دیا جتنے بھی ان کے بیٹے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، اسی دور میں حضرت موسیٰ نہ صرف بچ گئے بلکہ فرعونی کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی۔ قرآن اس سارے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، اپنے موقع پر وہ تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت موسیٰ کو قتل ہونے سے بچایا بلکہ عین فرعون کے گھر میں فرعون کو ہاتھوں ان سے بلوایا۔ تو یہ باتیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنا کام کر جانتا ہے، جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، انسان جو مرضی کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس بات میں تمہاری طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ 2 آزمائشیں تھیں، بیٹے جب مر جاتے تھے تو آگے سے نسل نہ چلتی تھی، اور بیٹیاں زندہ رہتی تھیں، جب وہ بیٹیاں جوان ہوتی تو ان کے لیے رشتے نہ ملتے۔ اب وہ مجبور ہوتی کہ وہ فرعون کی جو قوم تھی جس کو قبطی کہتے تھے ان کی لونڈیاں بنتی، ان کی داشتائیں بنتی، ان کی نسل کو بڑھاتی، اور بنی اسرائیل کی نسل کو تو فرعون ویسے ہی لڑکے قتل کر دیتا تھا، اور ان کی بیٹیوں سے اپنی نسل بڑھاتا۔ تو یہ 2 عذاب تھے، ایک عذاب نہیں تھا۔ اور جب ہم نے تمہیں سمندر کو تم پر پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں نجات دی، آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب مدت کی تبلیغ کے بعد 9 نشانیاں حضرت موسیٰ نے دکھائیں اپنی قوم کو، اور اس کے بعد بھی فرعون اور آل فرعون نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ نے لوگوں کو لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ لاکھوں لوگوں کو لے کر
نکل گئے. فرعون کو جب خبر ملی تو اپنی تمام فوجوں کو اس نے اکٹھا کیا اور تمام فوجوں کو اکٹھا کر کے ان کے تعاقب میں چل پڑا. حضرت موسیٰ نے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی، اپنا آسا جو ہے وہی جو سانپ بن جاتا تھا اس کو سمندر پر مارو، سمندر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ایک ادھر تودا ہو گیا، ایک ادھر تودا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا اس میں سے پار اتر جاؤ. اب حضرت موسیٰ تو پار اتر گئے لاکھوں پیروکاروں کے سمیت. ادھر سے فرعون کی فوج نے دیکھا، فرعون ایک دفعہ ٹھٹک کے رہ گیا. فرعون کو خیال آیا کہ یہ جو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے معجزات ہیں تو یہ تو معجزہ ہے، ایسا ہونا تو ممکن نہیں. لیکن پھر فرعون کے تکبر نے اس کو ایمان لانے سے روک دیا. اس نے بھی اپنی فوج کو حکم دیا راستہ خشک ہے، چلو تم بھی چلے جاؤ. فرعون کا آخری فوجی جب اندر جا چکا اور پہلے نے ابھی باہر نہ نکلا تھا، پہلا پار نہ اترا تھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دے دیا کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھ لے. ایک فوجی نہیں بچا. فرعون اس وقت چیخا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا اب توبہ قبول نہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں نجات دے دی، آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دشمن جب غرق ہوا کیا خیال ہے بنی اسرائیل کو ٹھنڈ پڑی کہ نہ پڑی؟ اور پھر اب ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے. انسان کی فطرت ہے، انسان کو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں سکون پہنچاتی ہیں، اور تم دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہ لوگ صحرائے سینا میں چلے گئے، مصر سے خلیج عقبہ کے ذریعے یہ لوگ پار اترے، صحرائے سینا میں اترے. صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کر دیا. اور جتنی جگہ پہ یہ لوگ رہتے تھے صحرا میں، آپ کو پتا ہے نہ سایہ ہوتا ہے، نہ درخت ہوتا ہے، نہ گھر ہوتا ہے، نہ در ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کی قوم کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور وہیں پہاڑوں میں سے 12 چشمے بھی ان کے لیے نکال دیے تاکہ یہ اپنا پانی پئیں. اور من اور سلوہ اتار دیا. من اور سلوہ کیا تھا؟ سلوہ بٹیر کی شکل کے پرندے تھے جو کہ صحرا میں خلاف معمول معجزے کے طور پر ان کے قریب آتے جاتے تھے. یہ ان کو پکڑ لیتے، ان کو کھا لیتے. اور من ایک دنیے کے بیج کی طرح کی ایک چیز ہوتی جو سورج نکلنے سے پہلے زمین پہ ہوتی اور یہ اس کو اٹھا لیتے. وہ میٹھی ہوتی تھی، اور سلوہ جو تھا وہ گوشت ہوتا تھا جس کو یہ کھا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو معجزے کے طور پہ دے دیا، ورنہ صحرا میں تو ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا. اب ہوا کیا کہ جب یہ کچھ دیر سیٹل ڈاؤن ہوئے، وہاں پر کچھ دیر گزری تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا. تم ایسا کرو، میرے پاس آؤ، 40 دن کے لیے عبادت کرو اور میں تمہیں شریعت عطا کروں، میں تمہیں تورات عطا کروں. حضرت موسیٰ نے کیا کہ حضرت ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑا اور چل پڑے. جب واپس تورات لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہی بتا دیا تھا تمہاری قوم نے تمہارے پیچھے سے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اصل میں مصر میں لوگ گائے کو پوجا کرتے تھے، اور یہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر ان کے اندر بھی گائے پرستی کے جراثیم جو تھے وہ داخل ہو چکے تھے. انہوں نے جو ہی موقع دیکھا حضرت موسیٰ ان سے تھوڑی دیر کے لیے کوہ طور پر گئے، انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. سونے کا بچھڑا بنا دیا سامری نے ان کو، اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. اب جب حضرت موسیٰ نے یہ سارا کچھ سنا، حضرت موسیٰ جب آئے بڑے سخت دکھ اور غم میں تھے، اور انہوں نے حضرت ہارون کو بھی کہا کہ تم نے کیوں نہ ان کو روکا. بہرحال حضرت موسیٰ نے سامری کو بھی ڈانٹا، اور ساتھ وہ جو بچڑا تھا سونے کا اس کو آگ میں جلا دیا، اور جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ ہوا میں اڑا دی. تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کیا تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور فرقان دیا تھا تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم تم نے اپنی جانوں پر بچڑا پکڑنے کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو تم اپنے رب کی طرف اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تمہارے خالق کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا ان کو
ان کے وہ رشتہ دار قتل کر دیں جنہوں نے بچڑا نہیں پوجا تھا. جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا وہ رات کو تاریکی میں ایک میدان میں چلے جائیں اور ان کو وہ رشتہ دار قتل کریں جنہوں نے بچڑا نہیں پوجا تھا. اس طرح نہ پوجنے والوں کا بھی امتحان ہوا اور پوجنے والوں کا بھی امتحان ہوا، اور اس رات بہت سے لوگ قتل ہوئے، اور جو باقی بچ گئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس شرک کے گناہ سے. تمہارے لیے یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے حضور، تو اس نے تم پر توبہ قبول کر لی، وہی تمہاری توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں جی، بنی اسرائیل نے ایک تو یہ کرتوت کی کہ حضرت موسیٰ کے بعد بچڑا پوجا، دوسری کرتوت اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. حضرت موسیٰ نے جب ان کو بتایا کہ یہ تورات مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو تب مانیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. حضرت موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے منتخب کر لیے اور ان کو ساتھ لے کے کوہ طور پر گئے کہ لو دیکھ لو، تو تمہارے سامنے اللہ مجھے تورات عطا فرمائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور ان کو تورات عطا فرمائی. ان لوگوں نے پھر یہ بات کی، کہنے لگے کہ ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو صاف صاف نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے تھے حضرت موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ حجاب کے اندر سے کرتے تھے، کیونکہ دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کو دیکھ لے. حضرت موسیٰ سے بھی جب کلام ہوتا تھا اللہ تعالیٰ بادلوں کے اندر سے آواز آتی تھی. انہوں نے آواز تو سن لی لیکن کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلی بھیجی اور یہ لوگ وہیں پہ ختم ہو. اب جب حضرت موسیٰ نے دیکھا، حضرت موسیٰ کہنے کے لگے اللہ قوم تو مجھے اکیلے کو بھی نہیں چھوڑتی، اب 70 آدمی جو کہ کریم آف دی سوسائٹی تھے یہ سارے یہاں پہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ میری تو جان انہوں نے چھوڑنی نہیں. اللہ سے عاجزیاں کی، اللہ سے زاریاں کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد ان کو زندہ کر دیا، اور جب پھر یہ اس حالت میں تورات عطا ہوئی. اور اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب بھی حضرت موسیٰ جب قوم کو تورات دیں گے انہوں نے پھر مصیبت ڈالنی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ تورات عطا کرنے کے لیے ایسی صورت بنائی کہ کوہ طور کو اپنی جگہ سے کھسکا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر، یہ اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے سمندر تھا جس سمندر کو یہ پار کر کے آئے تھے، اوپر پہاڑ تھا. انہیں پتا تھا اگر ہم نے اس وقت چوں یا چاں کی یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرے گا، اور اگر ہم نے باگے سمندر میں غرق ہو جائیں گے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائے. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرے لیے ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ان 70 آدمیوں نے کہا تھا. پھر تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا. پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. اور جب ہم نے ان سے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں سے کھاؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطتن کہنا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے. اب جب یہ تھوڑے سے سیٹل ہو گئے، حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم ملک شام یا فلسطین کو فتح کر لو، اور فلسطین کو فتح کر کے وہاں جا کے آباد ہو جاؤ. ظاہر ایک صحرا میں لاکھوں کی قوم کب تک رہ سکتی تھی، جہاں نہ گھر، نہ در، نہ درخت، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، جبکہ فلسطین انتہائی زرخیز علاقہ تھا اور ایک بہت پر رونق شہر تھا. تو حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا وہاں پہ حملہ کرو، اور جب حملہ کر کے تم وہاں پہ داخل ہوگے دروازے میں تو تم اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور تم ساتھ ہی یہ بھی کہنا حطتن، اللہ مجھے ہمیں معاف کر دے. اور حطتن کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ہاں معافی، اللہ سے بھی معافی، اور وہ جو بندے جن کو ہم فتح کر رہے ہیں ہم ان کے بھی گناہ معاف کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اول تو
حضرت موسیٰ سے کہہ دیا موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، 40 سال کے لیے ان کے اوپر وہ سرزمین حرام کر دی۔ اس کے حضرت موسیٰ فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے یوشع بن نون، ان کی زندگی میں پھر انہوں نے فلسطین فتح کیا، لیکن جب داخل ہوئے تو بجائے سجدہ کرنے کے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور بجائے حطت ان کہنے کے، مسلم کی حدیث کے مطابق حبۃ فی شعرۃ، دانا بالی کے اندر، اور ایک اور حدیث مسلم کی حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حبۃ فی شعرۃ، اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے ہنتۃ فی شعرۃ، گندم بالی کے اندر، یعنی اللہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تیری معافی نہیں چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اور بہت سے لوگ جو تھے طاعون کی وبا سے، طاعون کی وبا بیچی، اور طاعون کی وبا سے بہت سے لوگ جو تھے ختم ہو گئے۔ تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے بار عذاب نازل کیا، اس وجہ سے جو وہ رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، اس لیے 12 ہی چشمے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، پتھروں میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر شخص نے اپنی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہ کریں گے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے وہ نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنے ساگ سے، اپنی ککڑی سے، اپنے گندم سے، اپنے مسور سے، اور اپنے پیاز سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم اس چیز کو بدلنے کا مطالبہ کرتے ہو جو گھٹیا ہے، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے؟ ایک شہر میں چلے جاؤ تو وہاں تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے سوال کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ صحرا میں حضرت موسیٰ سے مطالبے کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے صحرا میں رکھنے کا مقصد کیا تھا، ان کی تربیت، انہوں نے کل کو اللہ کا دین تمام دنیا میں پہنچانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لوگ صحرا کی زندگی میں سخت کوشی کے عادی ہو جائیں، اللہ کی فرما برداری کے عادی ہو جائیں، تاکہ کل کو جب اللہ کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہوگا اس سلسلے میں ان کی اچھی تربیت ہو جائے۔ لیکن انہوں نے وہاں پہ کون سے جھگڑے شروع کر دیے؟ حضرت موسیٰ سے کہا ہم سے یہ ایک کھانا نہیں کھایا جاتا، روزی روز منک اور روزی روز حلوہ، ایک گوشت تھا اور ایک میٹھی چیز تھی، ہم سے ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا، ہمیں تو ساگ چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو دالیں چاہیے، ہمیں تو ساگ اور پات چاہیے، ہمیں ایسی چیزیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں گوشت جیسی نعمت عطا کی ہے، تم اس کے بدلے میں یہ سبزیوں کا مطالبہ کرتے ہو جو کہ ان نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ تو تم اگر تمہارا اصرار ہے تو پھر ایسا کرو فلاں فلاں شہر کو جاؤ، اسے فتح کر لو، وہاں تمہیں سارا کچھ مل جائے گا۔ اور ان کے اوپر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، اور انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور یہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ یہود ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں کی، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نافرمانیاں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان پر ذلت مسلط کر دی۔ حد یہ تھی انبیاء کو قتل کرتے، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور یہ تینوں وہ نبی ہیں جو کہ ایک ہی دور کے ہیں۔ باقی انہوں نے اور کتنے نبیوں کو قتل کیا ان کے بارے میں قرآن خاموش ہے، لیکن ان تینوں کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ان گناہوں کے نتیجے میں ان پر ذلت مسلط کر دی، اور پھر کیسی ذلت مسلط کی میں آپ کو ایک جملے میں بتا کر آگے بڑھنا چاہوں گی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے سولی دینے کی سازش کی ہے تو حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کے بھی 37 سال بعد اللہ تعالیٰ نے 37 سال تک اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی۔ 37 سال گزرنے کے بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس اس کا نام تھا، اس نے یہود پر حملہ کیا،
ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، لاکھوں کو ہی غلام بنایا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. وہ دور اور آج کا دور 70 عیسوی یاد رکھیے، 70 عیسوی سے لے کے 1948 تک یہود کا دنیا کی کسی تاریخ میں نام و نشان نہیں ملتا. یہ ذلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی. یہ وہ قوم تھی جن میں 4000 انبیاء آ چکے تھے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے کہتے تھے. 70 عیسوی سے لے کر 1948 تک کی جو درمیان میں 18 صدیاں ہیں، ان 18 صدیوں میں یہود کا نام و نشان دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا. 1948 میں بھی جو ان کو اسرائیل کی سلطنت ملی، کس کی بنا پر؟ انگریزوں، برطانیہ، امریکہ اور فرانس کی سازش کے نتیجے میں. یہود نے ان کی مدد کی تھی دوسری جنگ عظیم میں، اس وعدے کے بدلے میں کہ یہ انہیں فلسطین کی سرزمین دیں گے. اور انگریزوں نے اور امریکنز نے اور فرانسیسیوں نے دوسری جنگ عظیم میں جب فتح حاصل کی تو انہوں نے عربوں کے سینے میں خنجر گھونپا اور عربوں ہی کی سرزمین سے اسرائیل کو نکال کے اس کو خنجر کی طرح عربوں کے سینے میں اتار دیا اور یہودیوں کو فلسطین کا وطن دے دیا، جہاں پہ ان کا قبلہ بھی ہے. اور آج بھی یہودی، میں آپ کو بتاؤں، خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہے. امریکہ اگر ان کا سرپرست نہ ہو تو آج بھی یہ لوگ جو ہیں اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہیں. آج بھی سازشی ہیں، حرام خور ہیں اور سازش کرنے والے ہیں. عزت نہیں ہے. امریکیوں میں ان کا بہت اثر ہے، لیکن امریکیوں میں سب سے بڑی گالی کیا ہوتی ہے؟ یہودی کا بچہ. یہ ایسی قوم ہے جو کہ زیر زمین رہ کر سازشیں کرتی ہے اور اس کے پاس بہت سے مالی وسائل ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں، لیکن عزت نہیں. میں نے آپ کو ان کی مختصر الفاظ میں حالات جو تھے واضح کر دیے. بے حیائی، فحاشی، سود خوری اور حرام خوری اس قوم کا ترائے امتیاز. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے. صابئی عرب لوگ اس شخص کو کہتے تھے جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا تھا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور جو صابئی ہوئے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے. اور جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا، تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، اور پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، یاد رکھنا جو اس تورات کے اندر ہے تاکہ تم متقی بن سکو. پھر تم اس وعدہ کرنے کے بعد پھر گئے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. آپ کو میں نے ابھی بتایا اللہ تعالیٰ نے سروں کے اوپر کوہ طور مسلط کر دیا، سامنے پیچھے دریا تھا، تو ان لوگوں نے وعدہ تو کر لیا تورات پر عمل کرنے کا، لیکن اس وعدے سے پھر گئے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد نہ کیا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو جاتے. اور تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، تو ہم نے ان سے کہا تھا تم بندر ذلیل بن جاؤ. یہ واقعہ جو تھا یہ حضرت داؤد کے زمانے میں پیش آیا تھا. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن دنیا کا کوئی کام نہ کریں گے اور صرف عبادت کریں گے. اس دن آرام کریں گے اور عبادت کریں گے. اور تورات میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا اس کی سزا قتل ہے. اس حد تک سختی تھی. لیکن یہود کھلے بندوں اپنا کاروبار جاری رکھتے. اور اس سلسلے میں سورہ اعراف میں ایک خاص بستی کا ذکر آیا ہے جو سمندر کے کنارے رہتی تھی. یہ لوگ سمندر میں کے قریب کھائیاں کھود لیتے، گڑھے کھود لیتے، ان کے اندر اپنے جال جمعے کے دن لگا لیتے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش رکھی تھی. ہفتے والے دن جو تھیں مچھلیاں وہ بہتات سے آتی، عام دنوں میں کم آتی.
ان لوگوں نے جال لگائے ہوتے، ہفتے کے والے دن ان جالوں میں مچھلیاں پھنس جاتی، جمعے والے دن جال لگتے، اتوار والے دن نکال لیے جاتے، اور بہانہ یہ ہوتا کہ ہفتے والے دن کا تو یہ کام نہیں ہے، یہ تو جمعے اور اتوار کے دن کا کام ہے۔ ہوا کہ اس ہیلے سے ہفتے کے دن کی حرمت کو توڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو منع بھی کیا، لیکن یہ لوگ پھر باز نہ آئے۔ پھر آخر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب اترا، اور جو لوگ یہ کاروبار کرتے تھے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ ان کی شکلیں بندر کی تھیں لیکن دماغ انسانوں کے تھے۔ یہ لوگ بندر بننے کے بعد روتے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اور 3 دنوں کے بعد یہ سارے لوگ مر گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد کے دور میں پیش آیا، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد کی زبان سے پھر لعنت بھی کی اللہ تعالیٰ نے، اسی واقعے کی بنیاد پر ان پہ لعنت بھی کی۔ تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے اور جو ان کے بعد تھے، اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ جاہل لوگ مذاق کیا کرتے ہیں، میرا کیا کام میں تم سے مذاق کروں؟ ہوا اصل میں یوں تھا کہ ایک امیر آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کے بتیجے ہی اس کے وارث تھے۔ اس کے بتیجوں کے دلوں میں شیطان نے ڈالا بڈھا پتہ نہیں کب مرے گا، ہم اس کو قتل کر کے، وارث تو ہم اس کے ہیں ہی، ہم اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب اور ساتھ عقل مندی یہ کی کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دیا، خود بھی واویلا مچا دیا کہ ہمارے چچا کو کس نے قتل کر دیا۔ معاملہ چونکہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا، حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور یہ گائے ذبح کرنے کا حکم جو تھا بنی اسرائیل کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ لگانا تھا۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ یہ انہوں نے گاؤ پرستی شروع کر دی تھی، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس حکم پر۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ حضرت موسیٰ سے ہیلے بہانے کرنے لگ پڑے کہ اپنے رب سے ذرا پوچھو وہ گائے کیسی ہے، وہ گائے کس رنگ کی ہے، وہ گائے کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیل سے بتاؤ۔ اصل میں یہ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ جتنے سوال کرتے رہے اتنی پابندیاں لگتی گئیں۔ آخر میں کیا ہوا؟ یہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی، اور اس نے اسے اس شرط پہ دیا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا ہم اتنا سونا تمہیں دو گے تو تب میں یہ گائے دوں گا۔ اب انہوں نے اتنا سونا پھر دیا۔ یہ گائے جو تھی سنہری رنگ کی تھی اور خاص اس شکل و صورت کی تھی جس کو یہ پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے وضاحت کرے کہ وہ کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ وہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، اس کے درمیان جوان ہے، ان دونوں عمروں کے درمیان، تو تم وہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لوگ کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اس کا رنگ کیسا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ گہرا ہے اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ لوگوں نے پھر کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا وہ کیسی ہے۔ اصل بات ہے نیت نہیں تھی، جان بچانا چاہتے تھے کہ شاید حضرت موسیٰ کہہ دیں چلو گائے ذبح نہ کرو، کوئی اور جانور ذبح کر لو، اور اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم ہدایت پا جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ہے جو کہ ذلیل نہیں کہ زمین کو پھاڑے، اور نہ ہی وہ ہل چلاتی ہے، اور وہ صحیح سالم ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا تو اب حق کو لے کر آیا ہے، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا تو تم نے اس میں اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ ہم نے کہا اس گائے کے ایک حصے کو اس میت کے ایک حصے پر لگاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اب حضرت موسیٰ نے حکم دیا، جب وہ گائے ذبح کر لی، حضرت موسیٰ نے حکم دیا اس کے گوشت کا ایک حصہ لے کے میت کے جسم کو لگا دو۔ میت کے جسم کو جب لگایا اس کے خون بہنے لگ پڑا، اس کے زخموں سے خون بہنے لگ پڑا، اور میت اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے بولا کہ مجھے میرے بتیجوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ اس کے علاوہ
اس واقعے سے کئی اور سبق بھی لوگوں کو ملے. پہلا سبق یہ ملا کہ یہ گائے بالکل چونکہ اسی قسم کی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی، سنہرے رنگ کی، بڑی خوبصورت، جوان، تو لوگوں کو یہ سبق دیا گیا کہ جب اس گائے کو ذبح کیا گیا تو گائے اپنا آپ بھی نہ بچا سکی. تو جو معبود اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتا، اپنے آپ کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتا، وہ کسی کے نفع نقصان کا کیا مالک ہو سکتا ہے. نمبر 2، جن لوگوں نے اسے ذبح کیا تھا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا. اس سے بھی پتا چل گیا کہ یہ گائے کچھ نہیں کر سکتی، ورنہ کم از کم انہیں کوئی تکلیف آ جاتی. نمبر 3، یہ لوگ جس واقعے کو چھپائے ہوئے تھے، قاتلوں کو، ان کا راز اللہ نے افشا کر دیا. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر یہ مردہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، قیامت والے دن تمہیں بھی اسی طرح زندہ کیا جائے گا. تو یہ 4 سبق اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے کس کو دیے؟ یہود کو، بنی اسرائیل کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ تم عقل کرو. پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہو گئے، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پتھروں میں سے ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. اور ان پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. اب اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تمام یہود جو تھے وہ ایمان لے آتے، لیکن ہوا کیا؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی دل ویسے کے ویسے ہی سخت رہے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیز سخت کون سی چیز ہے؟ پتھر. تو پتھر بھی جو ہوتے ہیں، تمہارے یہود کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں میں سے بھی آپ کو پتا ہے دریا پھوٹتے ہیں، آپ کو پتا تمام دریا پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں. پھر پتھروں میں ہی جا بجا چشمے ابل رہے ہوتے ہیں. یہ مری سائٹ پہ جائیں نا تو پیدل جائیں تو راستے میں کتنے چشمے جا بجا ابل رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح کبھی لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، پتھر گر رہے ہوتے ہیں. یہ جو چشمے ابلتے ہیں یہ پتھروں کے آنسو ہوتے ہیں جو وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو پہاڑ گر پڑتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، وہ ان کا ظاہر ہوتا ہے، وہ ان کا روحانی پہلو ہوتا ہے. تو پتھروں کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے. پتھروں کے اندر پتھر بھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں. لیکن تم یہود جو تھے ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. کیا اے مسلمانوں تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو میں تحریف کر دیتا ہے. اور وہ جانتے ہوتے ہیں، کیا جانتے ہوتے ہیں؟ کہ ہم تحریف کر رہے ہیں. اصل میں یہود نے کیا یہ تھا کہ تورات کے اندر علماء کے فتوے اور ان کی جو تفسیریں تھیں ان کو بھی کتاب کا حصہ بنا دیا تھا. دوبارہ میری بات سن لیجئے، جو علماء کے فتوے تھے اور جو تفسیری مواد تھا اس کو بھی تورات کا حصہ بنا دیا تھا. اور جب وہ تورات پڑھتے تو ان کو بھی وہ کہتے کہ یہ بھی تورات ہی کا حصہ ہے، حالانکہ تورات تو صرف وہ تھی جو اللہ نے نازل کی تھی. تو اس بہانے وہ اللہ کے کلام میں سوچنے سمجھنے کے بعد تحریف کر دیتے تھے. اور وہ جانتے ہوتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ اللہ کا، یہ تورات ہے اور یہ علماء کے فتوے ہیں. اور اس کے باوجود اس سارے کو کیا کرتے؟ تورات کہتے اور ان فتووں کو اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کرتے. تورات کہہ کر، اللہ کا کلام کہہ کر، اور اس سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے. اور جب وہ مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور جب ان کا ایک دوسری کی طرف سے تنہائی میں ملتا ہے تو ایک یہودی دوسرے سے کہتا ہے کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں تمہارے اوپر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تم کیوں تورات کی باتیں مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ مسلمان تو تمہارے دشمن ہیں. کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور انہی یہودیوں میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو تو نہیں جانتے، ہاں ان کی خواہشات ہیں اور وہ تو صرف گمان ہی کرتے ہیں.
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو دوزخ ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ اس کے بدلے میں کی تھوڑی قیمت حاصل کر سکے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، علماء کے فتوے اور تفسیری مواد کو بھی تورات ہی قرار دے دیا تھا تاکہ اس کے ساتھ وہ تھوڑے سے دنیاوی مفادات کو حاصل کر سکیں. ان کے لیے افسوس ہے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، اور ان کے لیے افسوس ہے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تورات لکھی ہوئی ان کے پاس آئی تھی، تختیوں میں تھی. تختیوں میں اللہ تعالیٰ نے کندہ کر دیا تھا، اندر سے کھدی ہوئی تھی وہ تختیاں، اور تورات ان کے اندر لکھی ہوئی تھی. لہٰذا جب یہ تفسیری مواد اور یہ فتوے اس کے اندر شامل کرتے تھے تو خود لکھ کے شامل کرتے تھے. کتنی واضح بات ہے یہ. لیکن یہ سب کچھ کرتے اور پھر اللہ سے نہ ڈرتے. وہ جو پتھر کے اندر کندہ کیا ہوا تھا وہ تورات تھی، اور اپنی طرف سے خود اس کے اندر اضافہ کرتے اور اس کو بیچ کے دنیا کماتے. اور وہ یہ کہتے تھے ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے ہاں وعدہ لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. اب ان کا ایک اور دعویٰ تھا، ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا. ڈالنا بھی ہوا تو چند دن ڈالے گا، جن دنوں میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ورنہ ہم تو بڑے نیک پاک ہیں. جیسے مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہم تو نبی کی اولاد ہے، جی ہم تو سید ہوتے ہیں، ہماری تو پشتی پاک ہے. ٹھیک ہے، ہم تو گناہگار ہو ہی نہیں سکتے. ان کا بھی ایسا ہی خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے، گارنٹی تمہیں اللہ نے دی ہے کہ میں تمہیں سزا نہ دوں گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ دیتے ہو. کیوں نہیں، جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کی برائیاں اسے گھیر لیں گی. تو ایسے لوگ دوزخ والے ہوتے ہیں، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں خواہ وہ سید ہوں. جو شخص بھی گناہ کرے گا اس کی برائیاں اس کو گھیر لے، تو خواہ وہ حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کون ہوگا؟ وہ آگ والا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ آگ والا ہوگا، اور وہ اس میں آگ میں ہمیشہ رہے گا. لہذا دین میں رشتہ داریاں خون سے نہیں چلتی، دین میں رشتہ داریاں عقیدے کی بنیاد پہ چلتی ہیں. جو نیک ہوتا ہے وہ نبی کا بیٹا ہو اور وہ کافر ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا نبی کے تعلق کی وجہ سے. تو لہٰذا یہود کا بھی یہ جو کہنا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور سیدوں کا یہ کہنا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، یہ انہیں دوزخ میں جانے سے بچا نہیں سکتا اگر ان کے اعمال انہیں دوزخ میں جانے سے نہ روک دیں. تو ہاں ان کے اعمال بہتر ہوں تو پھر سونے بے سہاگا ہے، نیک اعمال بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا وہ جنت والے ہوں گے اور وہ اس میں hمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح